أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ پس جب پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس جگہ سے، اس جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو پس نکال دیا ان دونوں کو مما ان نعمتوں سے کانا فی جس میں وہ رہ رہے تھے، جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ تم، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور نفع اٹھانا ہے، إِلَى حِين، ایک مدت تک، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور سامان ہے وہاں پر ٹھہرنے کا، إِلَى حِين، ایک مدت تک۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36، جس میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، کہ اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر یہ مضمون تھا کہ ہم نے اب آدم سے کہا کہ وہ اور تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہریں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو کھاؤ، البتہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، اگر تم جاؤ گے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ تو البتہ ایک پابندی لگا دی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب ہوا یہ کہ شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو، دھوکے میں ڈال دیا۔ اب یہ دھوکے میں کس طرح سے ڈالا؟ تو اس نے قسمیں اٹھا کر بات کی۔ قرآن پاک خود ذکر کرتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھا کر کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے پہلے سنا ہی نہیں تھا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، چونکہ پہلے بشر تھے اور فرشتوں کو دیکھا تھا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ کا نام لے کر بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے انہوں نے سنا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے اللہ کا نام، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا تو انہوں نے اس کی بات کو مان لیا۔ جیسے آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اب دوسرا بندہ وہ جیسے خود سچے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی سچا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے دوسرے کو جھوٹا سمجھتا ہے، جو نیک بندہ ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو نیک ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ دھوکے میں جلدی آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اور اس نے بھی جانا ایک اور جگہ قرآن پاک نے کری الا ان تکونا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے نا اس لیے منع کیا ہے کہ تم کھا لو گے نا تو یہاں تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اور یہاں پھر کیا ہے کہ یہ ہمیشہ یہاں پر رہو گے۔ تو گویا کہ اس طرح کا مضامین بیان کیے، اور پھر یہ بھی آتا ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ ان کو جو غلطی لگ گئی وہ چونکہ یہ کہا گیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو ان کے ذہن میں یہی آیا کہ اس خاص درخت سے منع کیا ہے، اس کی جنس سے منع نہیں کیا، تو انہوں نے وہاں سے تو نہیں اور جگہ پر اسی جنس کا جو درخت تھا اس سے کھا لیا، تو یہ غلطی لگ گئی۔ تو گویا کہ اس طرح سے مضامین بیان کر کے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ اب یہاں پر ایک تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکال دیا تو پھر اس نے وسوسہ کیسے ڈالا؟ یہ تو جنت میں تھا ہی نہیں، اور آدم علیہ السلام تو جنت میں رہ رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیے کہ یہ ملائے اعلیٰ کی باتیں ہیں، اور مختلف مفسرین نے مختلف قسم کی تعویلات کی ہیں، تخمین نہیں لگائے ہیں، کیونکہ ملائے اعلیٰ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ یہاں تو قرآن پاک سے ثابت ہیں یا احادیث مبارکہ سے، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے۔ تو احادیث کے اندر بھی صراحتاً اس اشکال کا جواب نہیں دیا گیا، بس اتنا آتا ہے کہ اس نے گفتگو ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، اب کس طرح سے ہوئی واللہ عالم کیسے ہوئی،
بعض رات کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر گفتگو ہوئی کہ آمنا سامنا ہو گیا، شیطان تو باہر جنت سے نکالا تھا نا، تھا تو جنت سے باہر ہی اور وہ جنت کے اندر تھے، تو اس طرح سے مکالمہ ہو گیا، تو وہاں پر اس نے یہ گفتگو کی جس سے جو ہے اس نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا اور قسمیں اٹھا اٹھا کر ثابت کیا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، تو وہ خاص درخت اس سے منع کیا، باقیوں سے تو منع نہیں کیا، اس طرح سے ان کو پھسلا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے عصمت انبیاء کا، کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اب یہ معصوم جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے معصوم عن المعصیت، ایک ہوتا ہے معصوم عن الخطا، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جو انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے یہ معصوم عن المعصیت ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ ذنب جس کو عربی میں ذنب کا لفظ کہا جاتا ہے نا، اگر کسی نبی کی طرف نسبت کر بھی دی جائے تو یہ مجازن ہوتا ہے، کیونکہ گناہ اس سے سرزد ہوتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں کہ گناہ سرزد نہ ہو، تو اس وجہ سے انبیاء کرام کو کہا جاتا ہے معصوم عن المعصیت، گناہوں سے پاک اور صاف ہیں۔ البتہ جو خطا ہے نا، اجتہادی خطا، وہ ہو سکتی ہے، وہ عصمت کے منافی نہیں ہے، وہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک نے کئی مقامات پر ایسا معاملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا اجتہادی پر مبنی تھا اس کا ذکر کیا ہے، کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب مشورہ لیا جا رہا تھا کہ کیا کریں، تو اس میں اکثر صحابہ کرام کی یہی رائے تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، کوئی فدیہ وغیرہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، یہ پہلا مارکا ہے، تو لہٰذا کافروں پر اور روب بیٹھے، دبدبا بیٹھے، تو ان کی رائے یہ تھی۔ باقی اکثر کی یہ تھی کہ یہ بھی ہمارے اقربا ہی ہیں، تو لہٰذا چلیں جو ہونا تھا ہو گیا، تو ان قیدیوں کو فدیہ وغیرہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایسی فیصلہ فرما دیا تو فوراً وحی آ گئی، اور سخت الفاظ، سورہ توبہ کے اندر الفاظ ہیں اور سخت الفاظ آتے ہیں، تو گویا کہ وہاں پر آپ علیہ السلام سے فیصلہ کرنے میں اس کو کہتے ہیں خطا اجتہادی، کہ اجتہاد کا ایک ملکہ ہوتا ہے، اجتہاد کا ایک اختیار ہوتا ہے نبی کے پاس، تو اس کے اندر خطا بھی ہو جاتی ہے، لیکن نبی کو اس اجتہادی خطا پر برقرار نہیں چھوڑا جاتا، فوراً وحی کے ذریعے سے متنبع کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پر اجتہادی خطا ہو گئی۔ اس طرح اور بھی کئی مقامات ذکر کیے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہوئی یہ اجتہادی خطا تھی، کہ انہوں نے اجتہاد کیا کہ ہاں واقعی اس درخت سے منع کیا ہے نا، تو لہذا دوسروں سے تھوڑی منع کیا ہے، تو وہ اسی نوع کے، اسی جنس کے جو دوسرے درخت سے، اس سے انہوں نے کھا لیا، جیسے کہا جاتا ہے، بعض مفسرین نے کہا گندم کہے تھے، تو وہاں سے کھا لیا، تو پھر یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو اس کے لیے قرآن پاک بھی گواہی دیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کا عزم نہیں تھا کوئی، تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ ان سے بھول ہو گئی، تو گویا کہ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں بھول ہو گئی، تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے حکمتاً ایسا ہی رکھا تھا، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ہمیشہ جنت میں تھوڑی ٹھہرنا تھا، تو آخر کار زمین میں انہوں نے آنا ہی تھا، لیکن طریقہ اختیار یہ کیا گیا، تو اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی برات کر دی، فنسیہ، ان سے بھول ہو گئی، تو ایسی جو خطا ہوتی ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن خطا کے باوجود بھی انبیاء کرام کی جو خطا ہے تو نتیجتاً اس پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی عتاب مقرر فرما دیتے ہیں، تو جیسا کہ یہاں پر جب یہ خطا ہو گئی تو پھر جو ہے نا اس خطا کا نتیجہ کیا نکلا کہ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، وہ جو ان نعمتوں میں تھے تو ان نعمتوں سے ان کو نکال دیا، زمین میں گویا کہ بھیج دیا گیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم زمین کی طرف چلے جاؤ، تم بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو زمین کا خاصہ ہے، زمین کے اوپر جو مخلوق ٹھہرے گی اس میں سارے کے سارے نیک ہی نہیں ہوں گے، اور سارے کے سارے ایسے نہیں ہوں گے کہ بھائی چارے کی طرح، بلکہ اس میں کیا ہوگا کہ بعض کے دشمن ہوں گے، کیونکہ شیطان ہے نا وہ بھی زمین پر ہے اور انسان کے اندر ایک نفس بھی لگا ہوا ہے، تو گویا کہ انسان کے ساتھ دو دشمن بھی بھیجے ہیں، تو جب دشمن ہوں گے تو لامحالہ کہ وہاں پر جتنے فساد ہیں پھر وہ بھی برپا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زمین کی طرف چلے جاؤ اور تو بعض تمہارے لیے بعض کے دشمن ہوں گے، اس بعض میں انسان اور شیطان بھی آ گیا، اور پھر انسان کے اندر اس کا نفس بھی آ گیا، اور پھر انسانوں میں بھی آ گئے کہ بعض انسان ہی انسانوں کے دشمن ہوں گے، گویا کہ یہ خاص ہے زمین کا۔
اور پھر کہا کہ یہاں ہمیشہ نہیں ٹھہرنا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور اس سے نفع اٹھانا ہے الہین، ایک مدت تک۔ تو گویا کہ اس میں کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جب انسان کو زمین کے لیے ہی بنایا گیا تھا اور زمین پر ہی بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو ایک سلسلہ قائم ہونا تھا کہ اب بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو بھی معاملات ہیں، جو بھی احکامات ہیں، اس کے لیے بعض منتخب لوگ ہوں گے جن کو ہم نبی کہتے ہیں، تو ایک نبوت کا سلسلہ جاری ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات ان تک پہنچیں گے، اور پھر وہ جو بندے ہیں وہ بندوں تک جو نبی ہوں گے وہ اپنے دوسرے بندوں تک پہنچائیں گے۔ تو گویا کہ یہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمانا تھا جس کا کہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔